اور یہ باتیں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فقیر کو نعمت عطا فرمائی تھیں، تو پھر میں نے اس پر 2700 صفحات کی کتاب لکھی ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ اگر ان میں کوئی علمی دم خم ہوتا تو کم از کم میری اس کتاب کا ہی جواب دے دیتے۔ اگر ان کے ہاں عصمت جو ہے یہ اہل بیت نبوت کے لیے جائز نہیں ہے تو کم از کم یہ 7 سال ہو گئے اس کتاب کو آئے ہوئے۔ اگر اتنی ہی بات تکلیف ہے سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت پر تو کم از کم اس کا ہی جواب دے دو۔ ہم ماننے والے ہیں لیکن دلیل کی قوت میں، خیال آرائی کو نہ کبھی مانا ہے نہ مانیں گے، ذاتی زاویہ نظر کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم کسی کی فکر کے پابند نہیں، ہم اپنی سادہ لوحی میں رسول اللہ کے پیار کے پابند ہیں، عظمت اور حرمت کے پابند ہیں، اہل بیت، کیونکہ خدا خدا ہو کر یہ کہہ رہا ہے۔ جس وقت وحدہ لا شریک کی رحمت نے جوش مارا، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، میرے حبیب ایک بلند مرتبہ بشارت ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، یہ بود رتبہ کو بیان کر رہا ہے، اتنا بلند بشارت کا ایک منظرنامہ حبیب ہم نے اپنی مشیت کی آغوش میں چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا عبادہ، یہ بشارت میں اپنوں کو دوں گا، غیروں سے راز کی بات نہیں کی جاتی۔ اے اللہ عبادہ کون ہیں؟ تیرے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حبیب میرے وہی ہیں جن کے من میں بھی تو رہتا ہے اور تن پر بھی تو رہتا ہے، من میں تیری چاہتوں کا نور ہے اور تن پر تیری سیرت کا نور ہے۔ یہ بشارت ان کو ہے۔ اے اللہ وہ بشارت ہے کیا؟ فرمایا قل لا اسألکم، ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر ایک چیز ہم چاہتے ہیں، خدا ہو کر حبیب آپ بھی نبوی منصب پر اس چاہتوں میں اتر کر یہ بات کہو، ہم یہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اے اللہ وہ چاہتوں کی معراج کیا ہے؟ فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے مودت کی جائے، اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ومن یقترف حسرۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو اس حسن عظمت میں جتنا آگے بڑھے گا ہمارا حسن الوہیت اس کا استقبال کرے گا۔ ان اللہ غفور شکور، ہم اہل بیت نبوت سے پیار کرنے والے، مودت کرنے والوں کو اپنی رحمت کے نور کی چادر میں لپیٹ لیں گے، فرشتوں کی نظروں سے اوجھل کر لیں گے، ان کے گناہ نہیں نظر آئیں گے، یہ خدا کی طرف سے فیصلے۔ شکور، پھر ہم شاکر ہیں، شکور ہیں، ہم قدردان ہیں۔ ایسے احساسوں کی قدر کرنا اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ الوہی پر ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جو ذات من میں، کسی کے من میں اٹھنے والے احساسوں کی اتنی قدر کرتا ہے، میرے رسول نے فرمایا تم 1 مرتبہ درود پڑھتے ہو، میرا رب 10 مرتبہ تم پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، 10 تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، 10 تمہیں نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجات تمہارے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جس بلند نصیب شخص کا زندگی کا ہر سانس سیدہ زہرا کی دہلیز پر گزرا ہو نوکری کرتے ہوئے، بتائیے خدا نے اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوگا، اس پر کتنی رحمتوں کا تسلسل جاری ہوا ہوگا، اس کے کتنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیا ہوگا، اور پھر اس کے درجات کا تسلسل کہاں جا کر رکا ہوگا۔ یہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے۔ مولوی کے بنائے ہوئے دین جو حجرے میں بیٹھ کر بناتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے طالب علم کے طور پر میں ایسی مذہبی قوتوں کو للکار رہا ہوں جنہوں نے تراشے ہوئے تصور دین اور استقرائی اور وسیع دین کو امت پر امپلیمنٹ کرنے کی جارحانہ کوشش کی ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں اس تصور دین کو، ہم اس دین کو مانتے ہیں جس کی روشنی قرآن دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ زہرا اللہ کے سارے دین کی حجت ہیں، صرف فرض واجب کی حد تک حجت نہیں، سیدہ کائنات کو ہٹا دی جائے تو دین کے تصور میں رہ کیا جاتا ہے؟ کائنات نسوانیت کے اندر اخلاق کا اسوہ کس کو پیش کریں گے؟ حرمت اور عفت کا اسوہ کس کو پیش کریں گے؟ سیدہ زہرا سیرت نبوی کا روشن باب ہیں، قرآن کی آیتوں کا مضمون ہیں، معنی قرآن ہیں۔
تو جو معنی قرآن ہو، جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کے اطوار، جس کے احوال، جس کے اقوال مشیت الہی کا معنی بن جائیں، اس کی حرمتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح ملا عزم خدائے ذوالجلال کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، خدائے ذوالجلال کی دین کی حرمت کو چیلنج کر رہا ہے، مشیت الہی کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ نہیں چلے گا۔ اب شام کی پھکی پر مدینے کا لیبل لگا کے نہیں بیچا جا سکتا۔ وہ دین وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اسی کی حقیقت ہے۔ اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کو اللہ پڑھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے، اللہ ان کی تربیت کرتا ہے، اللہ ان کی طہارت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو جس نفس رحمت کو خدائے ذوالجلال کی توفیق کی نگاہوں میں جگہ ملے، اور اس نفس رحمت کی بابت ہم بھیک مانگیں کسی مولوی سے کہ ان کی عصمت کو مانو یا نہ مانو، نہیں نہیں نہیں۔ جس کے بچوں کا جھولا فرشتوں کا رسول جھلاتا ہے وہ چھوٹی ماں نہیں ہے۔ جس کی چکی فرشتوں کا رسول چلاتا ہے وہ چھوٹی ماں نہیں ہے۔ جس کے آنگن کا جھاڑو دینے کے لیے یہ تنکے نہیں، سلمان فارسی جو فارس کا شہزادہ ہے، اس جیسے یہ لوگ اپنی داڑھی سے سیدہ کائنات کے صحن کا جھاڑو دیتے رہے، اور 8 سال تک دیتے رہے۔ یہ ان سے پوچھو فاطمہ کون ہے؟ آپ نے تو ایک لفظ کہہ دیا وہ خطا پر تھیں۔ مولوی صاحب کیسے گلے میں پڑ گئی ہے یہ خطا، اور یہ قیامت تک تمہارا پیچھا کرتی رہے گی، قیامت کے بعد بھی کرتی رہے گی جب تک تم تائب نہیں ہوتے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حوالے سے درود پاک کے معنی کا تعین کیا ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو العالیہ سے، صحیح بخاری کا ذریعہ موجود ہے کہ درود کا معنی کیا ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اعتنا فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے عظمہ و ثناہ، اللہ اپنے محبوب اور آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، حرمتوں کو بیان کرتا ہے، عصمتوں کو بیان کرتا ہے، اور ان کے اخلاق کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ یہ نفس درود ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اگر ہم امام بخاری علیہ رحمہ کے اس اعتماد پر آئیں جو انہوں نے امام ابو العالیہ سے یہ اعتماد لیا ہے کہ اے عظمہ و ثناءہ وغیرہ وغیرہ، ویسے میرے سامنے تو اس وقت تقریباً 40 سے زائد معنی ہیں لفظ صلاۃ کے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں تدریج کے ساتھ عرض کرتا جاؤں گا۔ لیکن یہاں اس صورت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی تعظیم اور توقیر کی مقامات کو اللہ اپنی الوہی زبان سے بیان کرے، ہے کائنات میں کوئی شخص جو اس کے مرتبے کا ہو؟ میں پوچھتا ہوں اہل علم سے، جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی اور اس درود شریف کے بارے میں صلاۃ کی بابت تعلیم فرمائی تھی، تو بتائیے اس وقت مخاطب کون تھے؟ میں اور آپ تو اس زمانے میں آئے ہیں نا جی، بحث و تمیز کے زمانے میں، فضول گوئی کے زمانے میں۔ اس وقت مقدس زمانہ تھا، اور سامعین میں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، اس طرح کے نفوس قدسیہ تھے۔ آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے، جن کے سامنے ان حقیقتوں کو اللہ کے رسول نے نبوی زبان سے بیان فرمایا تھا۔ آپ ان سے ہی پوچھ لیں۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ کو زہرا کی تعظیم اور توقیر کا وہ اپنے انداز میں درس دیں گے، تو وہ آپ کا جب ان کی طرف سے آپ کو یہ چیز ملے گی تو پھر یہ جو بنایا ہوا آپ کا مذہب ہے، یہ استقرائی مذہب، یہ آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا، اور مجبوری بن جائے گا کہ یہ چھوڑ دیا جائے۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر عرصہ دراز سے
خدائے ذوالجلال درود پڑھ رہا ہو، رسول بھی درود پڑھ رہے ہوں، اصحاب رسول بھی پڑھ رہے ہوں، اولیاء کاملین اتباع تابعین بھی پڑھ رہے ہوں، پوری کائنات کا پورا تانا بانا اللہ وحدہ لا شریک کی اس اعتنا کی عظمت میں چھپا ہوا ہو اور نیاز محبت پیش کر رہا ہو زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے حضور۔ اب اگر اس پوری کائنات میں سے ایک مولوی اگر اس حرمت کا احترام نہیں کرتا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے شاید اسی لیے یہ بات کہی تھی کلندرانہ کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو آئیے ہم سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ان حرمتوں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تلخ اس لیے ہو جاتا ہوں کہ یار یہی گھر رہ گیا ہے بحث و تمیز کے لیے، اور سارے کائنات کے مسائل تو حل ہو گئے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مسئلہ جو ہے یہی رہ گیا ہے کہ یہ بحث و تمیز کی نظر کر کے ان کی شخصیت کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ اب نہیں ہو سکتا، اب امت بیدار ہو چکی ہے، اب ہر اس فکر کا تعاقب کرے گی امت جس فکر میں رونت ہوگی، جس فکر میں اموی جارحیت کا تسلسل ہوگا، اموی فکر کے اثرات ہوں گے گندے، اس فکر کا ہر فرد مومن جو ہے وہ تعاقب کرے گا۔ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، یہ ابو طالب علیہ السلام کا دور شروع ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ناظرین کرام، ہمارے اہل سنت کے ماحول میں ہم جب کبھی جاتے ہیں درباروں پر، وہاں عرس ہوتا ہے، اور میں بچپنے سے یہ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ وہاں جب ہم تقریر کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء جو پرانے علماء تھے، بزرگ، جب وہ کرتے تھے تو اپنی شعر و شاعری کے اعتبار سے اور تقریر کا آغاز کہاں سے کرتے؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر سے کرتے ہیں، اور یہاں سے شروع کرتے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سال طاعت بے ریا۔ صدیوں سے یہ شعر حسن ذوق کا ترجمان بنا ہوا ہے اور ہر عرس کا حسن بنا ہوا ہے کہ کوئی شخص کائنات کا ایک لمحہ کے لیے کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہ افضل ہے۔ یہ مولانا روم کا فتویٰ ہے، اور آج تک کسی نے اس فتوے کو چیلنج نہیں کیا، نہ ہی کوئی مائی کا لال کائنات میں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر سے یہ اٹھی ہوئی ہوک ہے جس کو خدا نے قبولیت عامہ بخشی ہے۔ ہر فرد بشر محبت والا اس بات کو پڑھتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور اس کے پیچھے حدیث بھی موجود ہے، پھر کبھی موقع ملا تو میں حدیث کا منظرنامہ پیش کروں گا کہ مولانا رومی علیہ الرحمٰ نے فرط جذبات میں یہ بات نہیں کی، وہ صاحب علم تھے، صاحب عرفان تھے۔ اب یہ شعر ہر مولوی پڑھتا ہے اہل سنت کا، ہر مولوی، اور اس پر اعتقاد بھی کرتا ہے کہ ٹھیک کہا گیا ہے، یقین بھی کرتا ہے۔ میں بھی کرتا ہوں، میری کوئی نئی فکر تو کوئی نہیں۔ جو ہمارے اسلاف نے محبت کا درس دیا عین روشنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا۔ جس نے 1 سیکنڈ کا 1 لاکھواں کروڑواں حصہ بھی کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر گزارا، اس کو 100 سال کی عبادت سے، بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب اسے کے ملے گا، کیونکہ وہ بہتر ہے وہ لمحہ۔ اب مجھے کہہ لینے دیجیے کہ یہاں تو ٹائٹل میں یہ تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز 100 سال طاعت بے ریا، تو پھر اسی شعر کا ایک اور وزن میں پیش کرتا ہوں اسی اعتبار سے کہ ہر زمانہ صحبت با تاجدار انبیاء۔ ایک فکر تو میں نے بنا دیا ہے کہ جس کا ہر لمحہ تاجدار انبیاء کی معیت میں گزرا ہو، صحبت میں گزرا ہو، ایک چھوٹے سے ولی کی بارگاہ میں گزرا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں گزرا ہوا زندگی کا ہر سانس جو ہے، اتنے لمحات 50 سالہ عرصہ حیات سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا گزرا ہے۔ ذرا ہر لمحے کا جائزہ لیں، ادھر ولی کی معیت کا صحبت کا تصور تھا، ادھر امام الانبیاء کی صحبت کا تصور موجود ہے، جو اب
اس ترازو سے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے، اس ترازو سے دیکھ لیں کہ وہ صحبت اگر 100 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے تو میرے نبی کی صحبت کتنے 100 سال افضل ہوگی؟ کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ خدا ذوالجلال کو بہت ساری کائناتی بنانے پڑ جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت یہ بات معروف ہے کہ غار ثور کے اندر حضور کی خدمت میں وہ گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ثانی یستنین ذوبا فی الغار کا وہ معنی مراد قرار پائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابا جی، رسول دو عالم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا غلام ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے سینے میں ستارے ہیں؟ تو میرے رسول نے برجستہ فرمایا، ہاں اتنی نیکیاں تو ہمارے عمر کی ہیں۔ تو اس وقت اللہ اکبر، بی بی صاحبہ کو تعجب ہوا، بھائی صاحبہ کو، تو رسول نے ان کے تعجب کو بھانپتے ہوئے کہا کہ شاید اے عائشہ تیرا گمان یہ تھا کہ اس مقام پر تیرا باپ ہوتا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کیونکہ ان کی وفاؤں کا سارا تسلسل میں جانتی ہوں، ان کی تو ہر سانس تیری وفا کے نور میں گزرا کرتی تھی، تو یہ ٹائٹل ان کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دے دیا، سبحان اللہ، اس پر اعتراض نہیں۔ تو میرے رسول نے تبسم فرمایا، کہا عائشہ تیرے باپ کی وہ غار والی نیکی کا اتنا بڑا حجم ہے کہ خدا کا آسمان بھی چھوٹا ہے اور ستارے بھی تھوڑے ہیں۔ جس آنکھ نے رسول کی حرمت کے لیے 3 رات پہرا دیا ہے، اس کی نیکی کا تقدس اتنا بڑھا کہ خدا کا آسمان چھوٹا پڑ گیا۔ یہ نبوی ماحول کی بات کر رہا ہوں، صاحب شریعت کے سامنے یہ مکالمہ ہوا، آسمان کے اور نبوت کی زبان سے یہ جاری ہوا، آسمان کے ستارے تھوڑے، آسمان چھوٹا، یہ 3 رات 3 دن کے پہرے داریوں کا یہ تقدس ہے، اور جس نے 50 سال پہرا دیا ہے اس کے تقدس کو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ کتنے آسمان بنانے پڑ جائیں گے اس ترازو کے لیے؟ اور اگر یہ بات اس تسلسل میں یہاں میں روک دوں تو اس سے انصاف نہیں ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں سہولیات میسر کیں، سہولیات میسر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی وفا ہے۔ پر آئیے ذرا زہرا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہوں نے رسول کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو مائیں جب نہلاتی ہیں، کنگھی پٹی کرتی ہیں، سرما تیل لگاتی ہیں، تو پھر فرط جذبات میں دعائیں بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ ان کا مستقبل روشن کر دے، یہ میری امید ہیں اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عادت ہے، فطرت ہے، ہوتا بھی ہونا بھی چاہیے۔ مگر سلام ہو زہرا تیری ان سانسوں پر جو آپ حسنین کو سامنے بٹھا کر ان کو پیار سے یہ لوری دیتی کہ بیٹا میرے خون کی طہارت اور عصمت کا حیا کرنا، جب رسول اللہ کے دین پر وقت آئے تو یہ اپنی ساریاں قربانیاں اپنی گردنیں اس راہ میں قربان کر دینا۔ ہے کوئی مائی کائنات میں بی بی اس انداز میں جو تربیت اپنے بچوں کی کر رہی ہو تو وہ سامنے لائی جائے۔ کیا رکھا ہے؟ گلشن زہرا کے سارے ماحول میں کچھ بچا بھی ہے؟ جو کچھ تھا وہ سب کچھ رسول اللہ کے دین کی حرمت میں قربان ہو گیا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا نے فرط جذبات میں یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے میرٹ کو سامنے رکھا ہے۔ وہ خواہ صبر کا میرٹ ہو، خواہ اخلاق کا ہو، خواہ کسی بھی عظمت کا کوئی میرٹ ہو، اس میرٹ کو سامنے رکھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا نے یہ فیصلہ فرمایا، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ نبی کی ذات کے بعد جہاں آ کر فضیلت رک جاتی ہے، جس سے اوپر کسی فضیلت کا تصور ہی موجود نہیں، امکان ہی موجود نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اس ذات والا صفات کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ تو اتنا بڑا حرمت بآب وجود اور اتنی بڑی تقدس مآب شخصیت کے بابت ہم خیال آرائی پر اترے رہیں، خیال آرائی پر، تو اور مذہبی تراشے ہوئے تصور کو ہم معیار سمجھ کر
ان حرمتوں کے ساتھ مذاق کرتے رہیں تو پھر خیر کی امید کہاں سے رکھیں گے؟ خیر امت اس وقت تک ہم نہیں بن پائیں گے جب تک ہم در زہرا کی دہلیز پر اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکائیں گے۔ یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور ہے، اور میں ان کے مبادیات جانتا ہوں، میں ان کے مبلغ علم کو جانتا ہوں، ان کے پس منظر میں ذہنی تراشی ہوئی صورت کو جانتا ہوں، خیال آرائی پر مبنی وہ سارے تصورات کو جانتا ہوں، کہاں سے کون سی فکر آئی ہے اور اس فکر کے پس منظر میں جذبات کیا تھے، ہر ایک کو جانتا ہوں۔ اس لیے میں نہیں بولتا کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جے میں سچ بولاں تے بھانبڑ مچدا، جے جھوٹ بولاں تے کچھ نہیں بچدا۔ ان لوگوں کو سانس لینا دشوار ہو جائے گا اگر ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، ہمارا آپ سے کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں۔ سیدہ کائنات کو خدا کے رسول نے جو حرمت بخشی ہے، امت کو اس حرمت کے عقیدے پر زندہ رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔